بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ سے گزارش کریں گے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے وہ جو ایک نائٹ میئر ہو سکتا تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ جو جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا بدھ کے روز سے، اگر یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پی ڈی ایم کے پاس تمام آپشنز ختم ہو جائیں گے۔ دے ول رن آؤٹ آف آپشنز۔ وائی؟ بیکاز ابھی تک جو جلد انتخابات کا پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے ان کو وہ ریزسٹ اسی طرح سے کر رہے تھے کہ وہ ڈرا رہے تھے، وہ دھمکا رہے تھے، وہ پرچوں کا اندراج کر رہے تھے، پرچے دے دو، گرفتاریاں کر لو، جیلیں بھر دو۔ تو اگر وہ لوگ جو کہ جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ خود جا کے اپنی گرفتاریاں دے دیتے ہیں اور جیلیں بھرنے کا فیصلہ رضاکارانہ طور پہ کر لیتے ہیں، تو میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ پھر حکومت وقت کے پاس کیا آپشن بچے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر تو وہ لوگ خود ہی جا کے گرفتاریاں دے رہے ہیں، تو خوف بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے پاس آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ پھر تو اب اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد تو پھر آپ کو انتخابات کرانے پڑیں گے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اگر یہ ہونا شروع ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کی کال پر رضاکارانہ طور پہ گرفتاریاں دینا شروع کر دیں تو کرمنل جسٹس سسٹم جس کا ایک جز جیلیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں سیاسی قیدیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہیں۔ وہ تو پہلی اوور کراؤڈڈ ہیں۔ وہاں پہ تو جو ایک عام کرمنل ہے وہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے، لیک آف سپیس کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے بڑے برے حالات میں رہتا ہے، اور وہاں پر اگر اتنی بڑی تعداد میں سیاسی قیدی چلے جائیں گے اور آپ ان کو وہاں پر رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ تو ایک کرائسس جنریٹ ہو جائے گا۔ وہ تو ایک لمیٹڈ سپیس ہے۔ پہلے اگر مثال کے طور پہ لاہور میں ایک جیل کی کیپیسٹی 1500 ہے تو وہاں پہ 3000 سے اوپر بندہ ہے، اور جو صورتحال ہے جیلوں کی وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کو وزٹ کر چکا ہوں، جا کر نان آفیشیل وزٹر کے طور پہ انسپیکشن کر چکا ہوں، رپورٹ لکھ چکا ہوں اس حوالے سے۔ تو وہاں پہ تو حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، مطلب کہ چھوٹی سی جگہ پر جہاں پر 2 بندے رہ سکتے ہیں وہاں پہ 8 بندوں کو گھسایا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اگر اتنی بڑی تعداد میں سیاسی قیدی چلے جائیں گے تو وہ تو اس نظام کا بھٹا بیٹھ جائے گا نا۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو ساری صورتحال تھی، اس میں جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ رضاکارانہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام کارکنان جو گرفتاری دیں گے عمران خان کی کال پہ ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ یہ پہلی جیت ہو گئی ہے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کی یہ پہلی جیت آلریڈی ہو چکی ہے، جب پنجاب حکومت کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے کہنے پر رضاکارانہ طور پر گرفتاری دیں گے، پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ انہیں اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ لگ گیا ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سنبھالنے کی، مینج کرنے کی، ڈیل کرنے کی۔ تو میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ یہ بڑا زبردست ایک پتہ کھیلا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو پی ڈی ایم کے پاس آپشنز کوئی نہیں بچیں گے۔ دے ول رن آؤٹ آف آپشنز، اور وہی ہو رہا ہے۔ دے ہیو آلریڈی رن آؤٹ آف آپشنز، اور اب جو ہے دوسری کوئی چیز ان کے پاس بچے گی نہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ان کے پاس ایک ہتھیار تھا کہ پرچہ دے دیں گے، اندر کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ تو اگر یہی خوف ختم ہو گیا، جو کہ ہو گیا ہے اور ابھی صرف اعلان نہیں ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا۔ تو ایک تو یہ چیز تھی آج کے ویلاگ میں۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، میں خواجہ آصف صاحب کی وہ ٹاک سن چکا ہوں جو انہوں نے کی ہے 1-2 دن پہلے، اور ڈیفنس منسٹر ہیں ہمارے، وفاقی وزیر دفاع، اور وہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ باتیں سنتے ہیں نا کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ باتیں سنتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ہو نہیں رہا، یہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے وفاقی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، آپ کا ملک، اس کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، آپ کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اور بھائی آپ یہاں پہ خبرنامہ پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ آپ ہماری جو بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کانفرمیشن دے رہے ہیں۔ آپ کو اس کام کے لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے کہ آپ کانفرمیشن دیں کہ ملک ڈیفالٹ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں، اس کے مستقبل کو سیکیور کریں۔ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کبھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بالکل ختم ہو سکتا ہے کہ اکانومی بالکل کرمبل کر جائے، پھر آپ کہتے ہیں ہو نہیں رہا بلکہ ہو چکا ہے۔
تو اگر یہی کچھ آپ نے کرنا ہے منسٹری میں بیٹھ کے اور وزیر دفاع بن کے یا حکومت میں بیٹھ کے، تو پھر آپ لوگ حکومت میں ہیں کیوں؟ پھر آپ لوگوں کو حکومت میں ایکسپٹ کیوں کیا جائے؟ آپ اتنی آسانی سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا. بھائی یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ آسانی سے ہمیں کہہ دیں کہ دیوالیاں نکل گیا، میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات؟ اور اس کے بعد جو آپ ریزننگ دے رہے ہیں، آپ رننگ اوے فرام دا لائبلٹی. آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اسی تقریر میں آگے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایسی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ 1400-1500 کنال پہ کلبز بنے ہوئے ہیں، جس میں ملک کی اشرافیہ جاتی ہے اور وہ وہاں پر جا کر بہت سی فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں. اور اگر صرف 2 کلب ان میں سے بیچ دیے جائیں تو ملک کا تقریباً، میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ 25% یا 1/4 قرضہ جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر آگے اسی تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کلب لاہور میں ایسا ہے جو 1500 کنال پہ، اور اس کا مہینہ 5000 روپیہ کرایہ حکومت پاکستان کو دیا جا رہا ہے. Very thankful to you for this information, but you're supposed to do something about it. مطلب کہ آپ کی بڑی مہربانی، یہ بات تو میں بھی لوگوں کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے اس ملک کے ساتھ. ناجائز قبضے بھی میں بتا سکتا ہوں، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 1500 کنال پہ کلب ہے اور اس کا کرایہ صرف 5000 ہے، لیکن میں اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک اینکر پرسن ہوں. لیکن آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ حکومت میں ہیں، اور آپ جب اس طرح بے بسی اور لاچاری کی اور مجبوری کی تصویر بن کے عوام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھیگی بلی بن کر یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ آپ کو حکومت میں یا حکمران کیپیسٹی میں کیوں ایکسپٹ کریں؟ کیونکہ آپ تو خود مجبور ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کے تو بس میں کچھ نہیں ہے. آپ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم تو کر ہی نہیں سکتے. بھائی تو جب کر ہی نہیں سکتے تو وائی یو دیر ان دا گورنمنٹ؟ اور یہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں. عمران خان کیوں مقبول ہو رہا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ عمران خان مقبول اس لیے ہو رہا ہے کہ پرابلمز جو بھی ہیں، عمران خان کم از کم یہ تو بولتا ہے کہ میں حل کروں گا. وہ بڑا مشہور ہو گیا تھا نا عمران خان کا جملہ، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کم از کم اس نے بولا تو صحیح کہ گھبرانا نہیں، اس نے یہ کہا تو صحیح کہ میں ٹھیک کروں گا. رسپانسبلٹی لیتا تو ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا جی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیں جی، یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، اس پہ یہ اگر سالو ہو جائے تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن سالو ہم نہیں کر سکتے. بھائی پھر آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ حکومت وقت کا تو کام ہی سلوشن ہے. پرابلمز بتانا، آئیڈینٹیفائی کرنا، گنوانا، دکھانا تو میڈیا کا کام ہے، وہ ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کا کام یہ ہے، آپ کے پاس جو اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس جو اتنا اقتدار ہے، آپ کے پاس جو بھی وسائل ہیں، ان سب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان پرابلمز کا حل ہی تو بھائی آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ کریں گے ہی نہیں اور اس طرح سے بولیں گے تو پھر آپ کا جواز کوئی نہیں ہے حکومت میں بیٹھنے کا. ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا جی، آگے چلیں. تو ایک اور امپورٹنٹ خبر، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہنگامی طور پر ایک اجلاس میں ان کو مدعو کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں، بات کرتے ہیں کہ ملک میں الیکشنز ہو جائیں. ایک اچھی اٹیمپٹ تھی صدر پاکستان کی طرف سے ملک کو بحران سے بچانے کی، جب سیاسی عدم استحکام کا موسم ہے. اور میں نے تبھی کہہ دیا تھا پرسوں ویلاگ میں آپ کو کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں نہیں جاتا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان موٹیویٹڈ ہے. نہیں تو کم از کم صدر پاکستان کے پاس جا کر، اگر ٹھیک ہے جو بھی آپ کہتے ہیں کہ پرابلمس ہیں اس وجہ سے ارلی الیکشنز یا الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے ہیں یا 90 دن میں الیکشنز نہیں ہو سکتے ہیں، یو کین شیئر دی انفارمیشن ود دا پریزیڈنٹ. آفٹر آل ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ پوری ریاست کے سربراہ ہیں. لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دی. آپ نے تو صدر کے پاس بیٹھنے سے، جانے سے انکار کر دیا ہے. آپ تو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پرسوں ہی کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس دعوت نامے کو مسترد کرتا ہے تو پھر سمجھ آئیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیریس ہی نہیں ہے الیکشنز کرانے کے لیے. کیونکہ اگر سیریس ہو اور پرابلم جینون ہو تو وہ جا کر وہ جینون پرابلمز بتا کر صدر کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا نا. آپ تو جا ہی نہیں رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کردار ہے بڑا افسوسناک ہے اور تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. کیونکہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ہمیں یہ بتاتے ہیں اس آئین کے ذریعے، اس ریاست کے آئین کے ذریعے کہ ہم ایک جمہوریت ہیں اور جمہوریت آئین کے مطابق چلتی ہے، اور آئین میں اگر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، یہ سپریم کورٹ کئی دفعہ کہہ چکا ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے متعلقہ جج صاحب کی آڈیو لیکس ہو جاتی ہیں.
یہ محض اتفاق ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو جج جس بینچ میں ہے وہ بینچ اگر یہ کہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 دن میں الیکشن کرانے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیریسلی کام کرنا شروع کر دے 90 دن کے اندر الیکشنز کو انشور کرنے میں، آڈیو لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے جج صاحب کی، جس کی کوئی قانونی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی آڈیو لیکس ہو سکتی ہیں نا، تو پھر بھائی یہاں پہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، پھر کسی کی بھی ہو سکتی ہیں. سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، تو یہ ملک ہے، اس کا ایک آئین جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو چلائیں، مہربانی کریں. اور اگر اسی طرح اس کو چلائیں گے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ حالات اس نہج کو پہنچ جائیں گے جہاں پھر بچے گا کچھ نہیں. تو ابھی جو کچھ ہے 75 سال گزرنے کے باوجود اس کو سیکیور کریں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.